سب سے پہلے بات کریں گے فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، کوئی فرد واحد عہدے کو ختم نہیں کر سکے گا، صرف پارلیمان با اختیار ہوگی۔ فیلڈ مارشل کو قومی ہیرو کا درجہ ملے گا، تاحیات مراعات ملیں گی۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کر دی گئی۔ مسلح افواج کی چین آف کمانڈ میں متعدد تبدیلیاں تجویز، فیلڈ مارشل کی طرز پر پاک فضائیہ میں مارشل آف ایئر فورس اور پاک بحریہ میں ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے بھی تخلیق کرنے کی تجویز ہے۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ بھی دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر سے ختم کرنے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عثمان خان۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات، قوم کے ہیرو، مراعات ملیں گی تاحیات۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مسلح افواج کی چین آف کمانڈ میں متعدد تبدیلیاں تجویز۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 243 میں نئی ترمیم کا مسودہ سامنے آ گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ 27 نومبر سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز شامل۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے سربراہ کا تقرر کریں گے، جس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل کی طرح پاک فضائیہ میں مارشل آف ایئر فورس اور پاک بحریہ میں ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے تخلیق کیے جائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کے جن افسران کو یہ رینک دیے جائیں گے وہ تاحیات وردی میں رہیں گے اور تمام مراعات کے بھی حقدار ہوں گے۔ فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرے گی۔ تنخواہوں اور مراعات کا تعین وزیر اعظم کریں گے۔ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کو کوئی فرد واحد نہیں ہٹا سکے گا، صرف پارلیمنٹ کے پاس تینوں عہدوں کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ جسمانی یا ذہنی معذوری کی صورت میں بھی تینوں افسران کو عہدوں سے ہٹایا جا سکے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا میں تاحیات ہے، اس کو آئینی تحفظ دینا ضروری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کا 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں پیش کرتے ہوئے اظہار خیال، کہا سیاسی قوتوں سے مشورے کے بعد وفاقی آئینی عدالت کی تجویز لائے۔ ججز کے تبادلے کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسفر کیے جانے والے ججز کی سینیورٹی ان کے پہلے حلف سے شروع ہوگی۔ آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ رواجن کنونشنلی ہماری آرمی نہیں تھا۔ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق ہی ہیز بین گرانٹیڈ ایکسٹینشن بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں، 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں۔ طالبہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے، اس کی تجویز پارلیمان میں لے کے آئی جائے، جو کہ اس بل کے ذریعے آج ہم لے آئے ہیں۔ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175 اس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، جس میں 4 اور ججز ہوں گے، اور ساتھ میں جو 2 ہائی کورٹس انوالو ہوں گے ان کے چیف ججز کو بھی بنایا جائے۔ وہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ وہ جج اپنی سینیورٹی جو ہے اوریجنل سینیورٹی کیری کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں صدر مملکت سے متعلق ابھی اہم نکات شامل۔ صدر پاکستان کو مدت صدارت ختم ہونے کے بعد بھی فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز ہے، جبکہ گورنر کو صرف عہدے پر ہوتے ہوئے یہ استثناء حاصل ہوگا۔ آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق آرٹیکل 248B میں ذیلی شق 2 شامل کرنے کی تجویز ہے، جس کے مطابق صدر مملکت کے خلاف تاحیات کوئی فوجداری کارروائی جاری رکھی جائے گی اور نہ ہی کوئی نیا فوجداری مقدمہ قائم کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 248C میں ذیلی شق 3 بھی شامل کرنے کی تجویز ہے، جس کے تحت صدر کو عہدے پر ہوتے ہوئے یا بعد میں گرفتار یا قید بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ گورنرز کے لیے استثناء صرف عہدے پر موجودگی تک ہی ہوگی۔ آرٹیکل 248 میں مجوزہ ترامیم اس مسودے میں شامل نہیں تھی جو میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، تاہم جو ڈرافٹ پارلیمانی کمیٹی کے ارکان کو دیا گیا اس میں یہ ترامیم شامل تھیں۔ سینٹ کے بعد 27ویں ترمیم کا مسودہ غور کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی میں پیش۔ صدر مملکت کی طرح وزیر اعظم کو بھی عہدے پر رہتے ہوئے فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز۔ JUI نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ مزید بحث کے لیے کمیٹی اجلاس کل پھر ہوگا۔ رپورٹ کریں گے سہیل رشید۔
27वीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बराए कानून इंसाफ में पहुँच गई। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का तवील खसूसी इजलास, JUI का शिरकत के बाद बाइकाट। आलिया कामरान का कहना था जो चीजें 26वीं तरमीम में निकलवाई थीं वही दोबारा 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल कर दी गई हैं। हुकूमती अरकान ने JUI को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश भी की मगर बाइकाट खत्म न हुआ। अगर दोबारा उसको लेके आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अखलाकी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी और बहुत सारी चीज़ों के तौर पे से जो गिरी हुई हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमती सेनेटर ज़नुशा रहमान और खलील ताहिर संधू ने आर्टिकल 248 में भी तरमीम तजवीज़ कर दी। कहा सदर मुमलिकत की तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ओहदे पर होते हुए मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया को बताया कि तमाम अराकीन के एतराज़ात खुले दिल से सुन रहे हैं। 60% नुकात पर बहस मुकम्मल हो चुकी। 18वीं तरमीम के टाइम पे इस पे अमल दरामद ना हो सका, ये अनफिनिश चल रहा था। फिर बैठेंगे, अरकरेजी करेंगे और जब तक 100% कंसेंसस नहीं होगा सब लोगों में तब तक ये जाहिर है ये बहस चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर का कहना था मजीद नई तजावीज़ के बजाय पहले से शामिल तजावीज़ पर इत्तेफाक राय की कोशिश होनी चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि नई अमेंडमेंट्स स्टेज पे नहीं आनी चाहिए, जो अग्रीड अमेंडमेंट्स हैं उसी पे। PTI अरकान कायमा कमेटी से पहले ही मुस्ताफ़ी हैं। अहम मामले पर भी इजलास में शिरकत ना की। मुश्तरका कमेटी का खसूसी इजलास इतवार दिन 11 बजे दोबारा शुरू होगा। 1973 के आइन को ख़त्म किया जा रहा है। मुजवज़ा तरमीम में सदर मुमलिकत ने जो भी जुर्म किया हो उसे इस्तिस्ना दे दिया गया है। अपोजिशन का कानून इंसाफ की कायमा कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा हम आइन के खिलाफ इस साजिश में शरीक नहीं होंगे, तरमीम में गलतियों की निशानदही करेंगे। 50 अमेंडमेंट्स हैं जो आइन में की जा रही हैं। एक नई आइनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सारी उम्र के लिए आपने कोई भी जुर्म किया हो आपको इस्तिस्ना है, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। स्ट्रक्चर ऑफ कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस उसमें तब्दीली की जा रही है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसमें कि हाई कोर्ट का जज जो है उसको उठा के किसी भी हाई कोर्ट में ले जाएंगे हम, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हाई कोर्ट जज की कंसेंट ली जाए। ये सारा कुछ इतना तेज़ी से और छुप छुपा के हो रहा है। जितने आपके आइन की रूह की जो प्रोविजंस हैं 1973 की आइन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम साजिश जो हो रही है आइन के ख़िलाफ़ उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फ़िलहाल हम हिस्सा नहीं। अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर राइटिंग में भी देना पड़ा कुछ तो हम राइटिंग में भी देंगे। हम आगाह करेंगे कौम को कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। खबर ये भी है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। तो ये अहम ऐलान सामने आया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की जानिब से, जो कि 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान किया गया है। मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा नासिर अब्बास ने किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान किया है। मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान सरबराह महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा नासिर अब्बास ने किया है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी 27वीं तरमीम का हिस्सा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आइन के आर्टिकल 184, 186 और 191 को ख़त्म करने की तजवीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए दस्तूर पाकिस्तान की 48 शिकों में तरामीम तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है, जिसका सदर मुकाम इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की जा रही है। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतालिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लागू होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत भी जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर हाई कोर्ट जज रिटायर तसव्वुर होगा। लफ्ज़ के मुताबिक आर्टिकल 184, 186 और 191A हज़फ करने की तजावीज़ आईनी तरमीमी बिल का हिस्सा। सेनेट इंतखाबात में ताखीर से पैदा होने वाले कानूनी अबहाम दूर करने की भी तजवीज़ है। सेनेट के इंतखाबात आइंदा एक मुतय्यना तारीख पर होंगे। 9 मुंतखब सेनेट अरकान की मुद्दत में ताखीर शुदा अरसा
جیسا شمار تصور ہوگا۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم کو 7 مشیروں کی تقرری کا اختیار دینے کی تجویز۔ وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ ہماری رائے کا احترام ہوا تو چٹان کی طرح کھڑے رہیں گی۔ ANP سربراہ ایمل ولی خان کی حکومت کو یقین دہانی۔ PTI کو بھی ترمیم پر غور کے لیے کمیٹی میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ ایک اپوزیشن ممبر ہونے کے ناطے بھی میں PTI سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آئیں، آپ اس کمیٹی میں بیٹھے، آپ اپنی رائے دیں، آپ کے رائے کا احترام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کو، ان سب کو ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک متفقہ لائے عمل پہ لے کر آئیں گے۔ جتنی بحث ہوئی ہے میں گورنمنٹ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری رائے کا احترام جہاں بھی کیا جائے گا، ہم انشاءاللہ چٹان کی طرح ادھر کھڑے رہیں گے۔ وزیراعظم کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا آئینی ترمیم وفاق اور صوبوں کے تعلقات کی مضبوطی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں تیار کی گئی۔ وزیراعظم نے ترمیم کی حمایت پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہونی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو مدعو کر لیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے کل شام 6:30 بجے ملاقات شیڈول ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ ایوان بالا میں کس کا پلڑا سب سے بھاری؟ 96 رکنی سینٹ میں کسی بھی قانون کو منظور کرانے کے لیے 64 سینیٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جیالی پارٹی 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی بھی سب سے بڑی اتحادی ہے اور نون لیگ کے سینیٹرز کی تعداد ہے 20۔ محسن نقوی، فیصل وابدہ اور انوار الحق کاکڑ سمیت 6 آزاد سینیٹرز حکومتی بینچز پر ہیں۔ BAP کے 4 سینیٹرز، MKM کے 3، جبکہ نیشنل پارٹی اور قاف لیگ کے ایک سینیٹرز کا وزن بھی حکومت کے پلڑے میں ہے۔ ویسے تو ANP بیٹھتی اپوزیشن بینچز پر ہے، لیکن ساتھ دے رہی ہے حکومت کا۔ ANP کے 3 سینیٹرز اور مزید 1 آزاد کی حمایت ملنے کے بعد حکومت کے لیے 64 کا حصہ حلوے جیسا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس صرف 29 سینیٹرز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لیکن قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قراباغ میں آذربائیجان کی یوم فتح پر دشمنوں کو 2 ٹرک پیغام۔ آذربائیجان کی فتح فلسطینیوں اور کشمیریوں سمیت دنیا بھر کی محکوم اقوام کے لیے امید کی کرن ہے۔ بولے امن کے لیے ہماری خواہش کا افغانستان کے معاملے پر امتحان لیا گیا۔ یوم فتح کی تقریب میں JF-17 تھنڈر کی گھن گرج کو پاک آذربائیجان دوستی کی گونج قرار دیا۔ Azerbaijan's victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe striving for sovereignty, including the brave and resilient people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan. The roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, our common resolve for peace, has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan. آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں یوم فتح کی تقریب وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر نے خصوصی شرکت کی۔ فوجی پریڈ کے موقع پر پاکستانی قومی ترانے کی دھن بھی بجائے گی۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستوں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی گھن گرج نے ماحول گرما دیا۔ آذربائیجان میں یہ دن قراباغ کی دوسری جنگ میں شاندار فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اور باکو میں آذربائیجان کے یوم فتح کی پریڈ، ترک صدر رجب طیب اردوان سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
ملاقات میں پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد باکو سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ باکو ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے اول نائب وزیر اعظم، پاکستانی سفیر قاسم محی الدین اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو الوداع کیا۔